السلام علیکم ناظرین۔ تو سویڈن میں جو واقعہ پیش ہے بیسیکلی وہ کسی ایک شخص نے نہیں کیا بلکہ عدالت میں درخواست دی گئی ہمیں مذہب اسلام کی الہامی کتاب جلانے کی اجازت دی جائے۔ اجازت دے دی گئی۔ دن چنا گیا عید کا، کیونکہ مذہب اسلام کا بڑا اجتماع ہر جگہ عیدین پہ ہوتا ہے۔ جگہ چنی گئی مسجد، کیونکہ مسجد میں مذہبی اور دین پہ چلنے والے لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں، اور پھر ترتیب کے ساتھ جلایا گیا اللہ کا کلام کہ جس میں زیر زبر کی بھی رد و بدل کرنے کی طاقت نہیں کسی میں۔ ایک مسلمان جس نے روکنے کی کوشش کی اسے پولیس نے گرفتار کر لیا، کیونکہ عدالت کے نزدیک یہ جرم ہے۔ یا اللہ رحم۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کتاب کا نقطہ بدلنے کی بھی طاقت نہیں، جو کتاب خود بڑی طاقت ہے، اسے جلا کر اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا مقصود تھا؟ ہرگز نہیں۔ مقصد صرف مسلمانوں کو ان کی اوقات یاد دلانا تھی کہ تم لوگ کمزور اور بزدل ہو۔ مقصد جتانا تھا کہ تم لوگ پیسوں، حرص و حفظ میں، اقتدار کے لالچ، تفرقات میں پڑے ہوئے منتشر لوگ ہو۔ ہجوم ہو تم لوگ، ایک امت نہیں ہو۔ عرب والوں کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ یار ہیں یہود و نصارہ کے۔ ایشیا میں تو ہم ہیں ایٹمی پاور، مگر ابھی 4 دن پہلے سود لینے پہ مبارکباد دے رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے اگر مکہ اور مدینہ سے عرب والوں کو کمائی نہ ملے تو اقصی کی طرح یہ بھی مقبوضہ ہو جائیں گے۔ روز محشر جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی سوال ہوگا۔ ہمیں لکھنے اور بولنے کی قوت دی، ہم اس کے جواب دیں۔ آپ کو اقتدار کی قوت دی، آپ اس کے جواب دیں۔ سویڈن مرد آباد۔ مسلم امہ، آپ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ میں بطور مسلمان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ سویڈن مرد آباد۔ براہ کرم سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں۔